جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، رات پر دن کا اجالا کا گماں ہوتا ہے۔ جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، رات پر دن کا اجالا کا گماں ہوتا ہے۔ جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، رات پر دن کا اجالا کا گماں ہوتا ہے۔ جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، رات پر دن کا اجالا کا گماں ہوتا ہے۔ جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، جلوہ حسن علی جب بھی بیاں ہوتا ہے، رات پر دن کا اجالا کا گماں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم مصطفی ہیں، الحمدللہ ہم حسنی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، الحمدللہ ہم صدیقی ہیں، الحمدللہ ہم فاروقی ہیں، الحمدللہ ہم عثمانی ہیں، الحمدللہ ہم مولائی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ 10 محرم الحرام واقع کربلا ہم سنتے پڑھتے آ رہی ہیں، بچپن سے لے کے اب تک، اب سے لے کے کب تک، کب سے لے کے تب تک۔ لیکن کیا ہم یوں تو نہیں کر رہے کہ واقع کربلا بیان کرتے کرتے نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ ہائے وہ بڑے مظلوم تھے، ہائے وہ بے بس و لاچار تھے، ہمارے بیان ہماری بات یہ تو نہیں لگ رہی کہ ہائے وہ تو یوں، وہ تو یوں، نا 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 نا، یوں نہیں تھا۔ عطا والے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا والے تھے، وہ تو اللہ کی رضا والے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کی رضا والے ہیں، وہ تو اہل بیت ہیں، وہ تو اصحاب ہیں، وہ تو ہمارے لیے رشد و ہدایت ہیں، وہ تو ہمارے نصیبے کے لیے ہماری زندگی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس وقت خیموں کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی، اور اس خندق کھدائی کے بعد اس خندق میں آگ روشن دکھا کر ایک آگ روشن کر دی گئی، آگ جلا دی گئی۔ تو ایک بد زبان بدبخت جس کا نام مالک بن عروہ تھا، وہ بولا، مالک بن عروہ کہنے لگا نعوذ باللہ، اس طرح بکواس کرنے لگا، کچھ یوں بکواس کی، کچھ یوں پکارا، کچھ یوں کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ جلا دی، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا دی۔ دشمنان خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ یہ الفاظ سن کر حضرت مسلم بن اوسج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت مانگی، تو لیکن صبر و تحمل کے پیکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے جنگ شروع نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب عذاب نار سے قبل اس بدبخت کو دنیا کی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ تو فوراً ہی دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کے پاؤں کا ایک سوراخ میں پاؤں جا گھسا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا، گرتے ہی وہ آگ میں ڈوب گیا بدبخت۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا، اللہ کی حمد بیان کی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ تو میاں صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا، بڑے ہی پہلے کہہ گئے کہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا والے تھے، وہ اللہ کی رضا والے ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کو مانا تھا، انہوں نے زور نہیں لگایا۔ وہ تو زور لگاتے تو نہ جانے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رکھے اللہ عز و جل، ہمیں اہل بیت کے طریقہ کار پر چلنے کی، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت اور سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہوگی ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ عز و جل ان کی محبت اور عشق اہل بیت اور عشق صحابہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔